بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہودیوں کا پورا اتہاس کہ یہودی کون ہے اور ان کا مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، اور ان یہودیوں نے اپنے سینوں میں کون سا راز چھپایا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیوں کو آج بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ان سب سوالوں کا جواب آج آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، دراصل یہودی ایک ایسی بری قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیلی نامی اس قوم کی شروعات ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری کہانی قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے پد سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت کا پد مسلمانوں کو سونپ دیا گیا۔ دنیا بھر کی قوموں میں یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن شریف کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آتا ہے، آج آپ کو اس ویڈیو میں خود بخود معلوم پڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی۔ آخرکار طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے وعدہ توڑنے کا سلسلہ چلتا رہا، اور وہ لوگ قرآن کی آیت کو بیچ کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ اور میرے دوستو، ان کو فرعونیوں کے ظلم سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس بیچ اس قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ سن کر لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے۔ اس طرح ان لوگوں نے 5 بار موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بھیجا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ لوگ گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ خیر دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کو بند کروایا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام جیسے کہ اناج، سبزیاں، پھل وغیرہ زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ جبکہ دوستو، ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، حالانکہ اس حکم کو ماننے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں اس قوم نے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ 12 پانی کے چشمے پیدا کر دیے، تاکہ ان لوگوں کے بیچ پانی کو لے کر کبھی جھگڑا نہ ہو۔ مگر اس احسان کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا پلان بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر ان کے جیسے ایک ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 1 نمبر کا دشمن مانتے تھے، اسی لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے ان لوگوں کی پلاننگ کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو دے دیتے تھے،
اور یہودی یہ تک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چنا ہے، معاذ اللہ۔ اور دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل بھی جاتی تھی تو وہ بعد میں انہیں برا بھلا کہتے تھے، اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو کبھی نہیں چھوئے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے، اور یہ آپس میں مار کاٹ بھی کرتے تھے، اور قبیلوں میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے ہی نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے، اور مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تم سے نپٹ لیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے بیچ جھگڑے فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ان یہودیوں نے ایک بار جادو کیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چٹانوں کے ذریعے زخمی بھی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے۔